بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ گزشتہ آیات طیبہ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں اپنے حبیب کو یہ مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب دیکھو کس طرح پچھلے نبیوں نے حق کی جب بات کی تو ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا سلوک کیا۔ ایک مثال فرعون کی ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایمان والا آیا اور اس نے آ کر قوم کو سمجھانا چاہا کہ جو موسیٰ کہتے ہیں وہ مان لو اور انہیں قتل کرنے کے در پہ نہ ہو کہ اگر وہ حق پر ہوئے تو اللہ کی پکڑ آئے گی اور پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جب فرعون نے یہ اس حق پرست کی باتیں سنی نا تو اپنی قوم کے ذہن پر سوار ہونے کے لیے اور اس بات کو بدلنے کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرعون مخاطب ہوا اور کہنے لگا وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، نبن لی صرحا، میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ، ایک اونچا سا مینار بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس پر چڑھ کر ان راہوں تک پہنچ جاؤں جہاں سے آسمان کی طرف جھانکا جا سکے، اسباب السماوات یعنی آسمان کی راہوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ بڑی عجیب بات تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا موسیٰ کا خدا زمین پہ تو یہاں نظر کہیں نہیں آیا جس کی یہ دعوت دیتا ہے، تو تو میرے لیے ایک حامان اس کا وزیر تھا بڑا مدبر، تو اسے کہنے لگا تو اپنی تدبیر سے ایک بڑا ہی اونچا مینار، ایک محل میرے لیے تعمیر کر تاکہ میں اس میں چڑھ کے آسمان پہ جھک کر دیکھوں کہ شاید موسیٰ کا خدا وہاں ہو۔ اگر تو نظر آ گیا تو ٹھیک ہم مان لیں گے، جو کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، ملے گا تو آسمان پہ بھی کوئی نہیں، لیکن چلو تو میرے لیے ایک سیڑھی لگا، ایک مینار بنا، تاکہ یعنی اس طرح کی ہرزہ سرائیاں نبیوں کے خلاف نہ ماننے والے کرتے رہے۔ فرعونی سوچ کے حامل، قارونی سوچ کے حامل، شداد، اللہ کے منکر، دنیا پرست، شہوانیت کی پوجا کرنے والے، ان کی سوچ اور فکر یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اذہان اور قلوب کو کیپچر کر کے اپنی طرف مائل کر لیا جائے اور کہا جائے جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔ اور یہی فرعون کا وتیرہ تھا کہ بس جو کچھ نظر آ رہا ہوں وہ میں ہی ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہیں دینے والا ہوں، میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا، معاذ اللہ ثم اس حال کو جا پہنچا اور کہنے لگا اچھا وہ کوئی اونچا سا مینار ہو جہاں میں جاؤں اور جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا ہے یا نہیں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے لیے اس کے برے اعمال مزین ہو گئے۔ وہ اپنے تئیں بہت بڑا بن بیٹھا تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا تھا۔ زُيِّنَ مزین کر دیے شیطان نے اس کے لیے، فرعون سوء عملہ، اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے۔
اللہ فرماتا ہے ان عملوں کی وجہ سے ہم نے فرعون کے لیے سیدھا راہ بند کر دی۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ لمحہ بھی آتا ہے جب اللہ خود ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب وہ اس حد کو جا پہنچا، اس طرح کر کے اس نے نبی کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو سیدھے راستے سے روک دیا، اب وہ چاہتا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھا فرعون کا سارا مکر و فریب مگر اپنی تباہی کے لیے، اپنی تباہی کر رہا تھا۔ کوئی ہے جو اپنی طاقت سے اللہ کو نقصان پہنچا لے؟ رب تو رب وہی ہے کہ جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، اور وہ تمام پر دسترس اور قدرت رکھتا ہے، ہر ایک شے پر اپنی طاقت و قدرت رکھتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا فرما دیتا ہے۔ کسی میں ہمت نہیں کہ وہ اس کی تدبیر کو ٹال سکے، وہ اس کی ذات کی تدبیر کو ٹال سکے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ ہم کتنی بار اپنی ذاتوں پہ نہیں آزما چکے؟ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ بات سمجھے؟ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ جب میں نے جو ارادہ کیا میں وہ پورا نہیں کر سکا اور وہ ہوا جو اس نے چاہا، تو میں نے مانا کہ کوئی ہے، کوئی طاقت ایسی ہے جو میرے ارادے کو نہیں اپنے ارادے کو دوام بخشتی ہے، اس کے ارادے کے موافق ہوتا ہے۔ بندہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ نہ چاہے، اس کی مرضی اس کی منشا شامل ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے۔ یہ قرآن عظیم کا یہ چیپٹر یہ سمجھا رہا ہے۔ تو اب یہ جب باتیں فرعون نے کی نا تو وہ ایمان والا پھر بول پڑا، اور دیکھیں ایک بھی ایمان والا 1000 کافروں میں کھڑا ہو تو وہ کتنا بے باک ہوتا ہے۔ یہ ایمان انسان کو کتنا بے باک کر دیتا ہے، یہ انسان کو کتنی جرت دے دیتا ہے، کتنا حوصلہ دے دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا وقال الذی آمنا، کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا تھا، یا قوم اے میری قوم، اتبعون، میرے پیچھے چلو، آ جاؤ میرے ساتھ، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہوں، جس راہ پہ موسیٰ چلے ہیں، آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں سیدھے راستے کی طرف۔ یا قوم اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیاوی زندگی، متاع، تھوڑے عرصے کا سامان ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑے عرصے کا سامان ہے بھائی دنیا، بہت جلد تجھے چھوڑ جائے گی، تو اسے چھوڑ جائے گا، اور پھر تو ساتھ کچھ نہیں لے جا سکے گا، ہاتھ خالی ہوں گے جب تو بارگاہ مولا میں حاضر ہوگا۔ تو یہ بہت تھوڑے عرصے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ آخرت کے گھر کو ڈھونڈ، وہ ہے ہمیشہ رہنے والا، وہ اگر تجھے مل گیا تو اس سے کوئی نہیں چھینے گا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، پھر کبھی فنا نہیں ہوگی، دوام کے لیے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ آخرت کے گھر کی تیاری کر، آخرت کے گھر کی تیاری کر۔ اب بڑا ایک کلیہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا، فرمایا من عمل سیئۃ، جو بھی برے کام کرتا ہے، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو سزا دی جائے گی اسی قدر جتنا اس نے کام کیا۔ یہ بھی اللہ کا اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ایک برائی کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور جب چاہیں تو اس میں 700 گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کریم کی لاجپالی ہے نا، یہ بھی اس رب کی مہربانی ہے نا کہ گناہ ایک ہو تو ایک لکھا جاتا ہے، 2 نہیں، غلطی ایک ہو تو ایک لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ بھلائی کرتے ہو، جب آپ نیکی کرتے ہو تو رب کریم کی ذات اتنی کریم ہے، وہ فرماتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو 10 مثل کر دیں گے، ہم اسے 10 گنا کر دیں گے، 10 دفعہ اجر دیں گے۔ تو اس کی طرف اگر کوئی بندہ نہ بڑھے جہاں سے اتنا بڑا فائدہ، کوئی 1 روپے کے بدلے ہمیں 10 دیتا ہو، دوڑ کے نہیں جا کے لیتے؟ کوئی ہے ہم میں سے جو پیچھے رہ جائے بھئی 1 کے بدلے 10 مل رہے ہیں؟ تو یہ بھائی یہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو رب کریم فرما دیتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آنا میری طرف بڑھ، میں تجھے 1 کے بدلے 10 عطا کروں گا، اور جب چاہوں گا تو 1 کو 700 گنا میں بھی۔
بدل دیتا ہوں۔ مثالیں دے دے کے فرمایا کہ تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، اس میں سے کمپل نکلتی ہے، سٹا لگتا ہے، اس ایک دانے کے بدلے ایک سٹے میں ہم 100 دانے تمہیں دیتے۔ اس سے ہی سمجھ جاؤ کہ رب دینے والا کیسے دیتا ہے، وہ کس طرح کریم ہے۔ تو نے تو ایک دانہ بویا تھا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ تجھے اس کے بدلے ایک ملتا، تو نے ایک دانہ بویا، ایک سٹے میں 7 بالیاں بھی نکل آتی ہیں، فرمایا 700 دانے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایک دانہ 700 دانوں میں بدلتا ہے اور کبھی 100 دانوں میں بدلتا ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے تم پر۔ فرمایا جب کوئی برائی کرے گا اس کو سزا نہیں دی جائے گی الا مثلہا، مگر اس کی مثل، یعنی اتنی ہی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی نیک کام کرتا ہے، من ذکر او انثیٰ، وہ مذکر ہو یا مؤنث یعنی مرد ہو یا عورت، جب کوئی بھلائی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ کیوں یہ کیوں فرمایا کہ کافر اگر نیک عمل بھلائی والے خیر والے کرتا بھی رہے تو اس کے کفر کی وجہ سے اسے انعام نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے دل میں کفر ہے۔ اللہ اسے دنیا میں سب کچھ دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر ایمان والا نیک اعمال کرے، ایمان والا نیک عمل کرے، فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایماندار جنتوں میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، کہیں کا 70 گنا، کہیں کا 10 گنا، کہیں کا 100 گنا، کہیں کا 700 گنا، اور یہاں فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب، ہم اسے بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں، ہم اسے بے حساب عطا کر دیں۔ ایک نیکی کر کے آیا ہے، ایک عمل اچھا کر کے آیا ہے، مجھے پسند آ گیا، اللہ فرماتا ہے بس بات میری پسند کی ہے کہ تیرے عمل میں ریا نہ ہو اور وہ مجھے پسند آ جائے۔ جب تیرا عمل مجھے پسند آئے گا ہم بے حساب رزق عطا کر دیں گے۔ آ نہ لے مجھ سے، لینے والا تو بن، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنی جھولی کو میرے حضور جھکانے والا تو بن۔ جب تو سچی نیت سے جھکے گا اور ایمان تیری جھولی میں ہوگا، دل تیرا مومن ہوگا، تو ہم تجھے رزق دیں گے اور بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ایسے ایسے راستوں سے عطا کرتے ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے تیرا رزق آئے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اب یہ وہ شخص سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہوا ہے، ادعوکم الی النجات، کہ میں تو تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، میں تو تمہیں بلاتا ہوں بھلائی کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور ظالموں تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، تم مجھے دعوت دیتے ہو جہنم کی طرف، تم مجھے بلا رہے ہو ان مشرک خداؤں کی طرف جنہیں تم نے خدا کا شریک بنا لیا ہے، یہاں بلا کے تم مجھے آگ جھونکنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں آگ سے نکال کر جنت دینا چاہتا ہوں، ایمان دینا چاہتا ہوں، نور دینا چاہتا ہوں، ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ باتیں اس کی چل رہی ہیں انشاءاللہ۔ کل کی گفتگو میں بھی آگے تقریباً 10 آیتیں اسی کا ذکر کس طرح کر کے اس نے قوم کو سمجھایا۔ ڈر تھا، بے خوف تھا، ایمان اس کے دل میں تھا، اور اسے یہ نہیں خبر تھی کہ مجھے کوئی مار دے، ٹکڑے کر دے، ہو جائیں ٹکڑے اگر ہوتے ہیں۔ ایمان والا اپنی بات کہے بغیر نہیں رہتا اور دل کی بات کہتا ہے، کھل کر کہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان کا کمال نصیب فرمائے، حسن نیت عطا کرے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔